تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پر جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ آزمائش آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ہم لوگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ بس کسی طرح میری مصیبت، میری پریشانی بس دور ہو جائے، جہاں سے بھی ہو جائے. اور ہر وقت نماز بھی پڑھیں گے، پھر اللہ بھی یاد آ جائے گا، تلاوت قرآن بھی کریں گے، تسبیح بھی ہاتھ میں رہے گی. کوئی کہے گا چلو آؤٹنگ پہ چلیں، وقت ضائع کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا کہ بس دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کر دے. اتنا اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. کروٹ لیتے ہیں تو اللہ ہے، پھر سیدھے ہوئے تو اللہ. اور جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ کیسے اللہ ہوئی اللہ 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 یاد آ رہا ہوتا ہے نہیں، لیکن جب تندرست ہوتے ہیں تو کون اللہ، پھر بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہی ہماری حالت ہوتی ہے. تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصیبت جب آئے نا ان پر تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ نعمت دے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں. مصیبت آئے تو بے صبر، حالانکہ مصیبت پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور نعمت ملے تو اس پہ شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے تاکہ وہ نعمت میں اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر شکر کرو گے نعمت ملنے پر تو میں تمہیں وہ اور زیادہ دوں گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بیماری آئی، مصیبت آئی، کرائسس آئے، ٹینشن آئی تو بے صبری، ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو علم بھی سیکھ رہی ہوں، اور میں تو جھوٹ بھی نہیں بولتی، میں تو کسی کے اچھے میں نہ برے میں، پھر میرے ساتھ ہی کیوں مصیبت ہے. بے صبری نہیں ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت بھی اپنے پیارے بندوں کو، آزمائش بھی اپنے پیارے بندوں پہ ڈالتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب ہے؟ بتائیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری لائف، آپ 13 سالہ مکی زندگی دیکھیں اور مدنی زندگی دیکھیں، کس قدر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقت کے ساتھ زندگی گزاری. بس 40 سال جو اعلان نبوت سے قبل تھے، اس کے بعد اب 13 سالہ اور جو 10 سالہ یہ زندگی ہمارے نبی پاک کی. کس قدر، کون سا ظلم تھا جو کفار نے ہمارے نبی پاک پہ نہیں کیا. روحانی تکلیفیں دی، جسمانی تکلیفیں دی، اولاد کے حوالے سے تکلیفیں دی، رشتہ داروں کے، صحابہ کے حوالے سے اذیتیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب، مگر سب سے زیادہ کرائسس میں، سب سے زیادہ آزمائشوں میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب، مگر اللہ نے آزمائشیں بھی اتنی دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کسی مصیبت میں رکھا ہوا ہو اور وہ دور نہ ہو رہی ہو کسی بھی طرح سے، آپ نے ہر طرح کی ممکن کوشش کر لی. مثال کے طور پہ کسی پر تنگ دستی ہے، جاب نہیں مل رہی، حالات درست نہیں ہو رہے، گردش حالات میں، گردش ایام میں پھنسے ہوئے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی بھی طرح اولاد درست راہ پہ نہیں آ رہی ہے، ہر طریقے سے اچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ اولاد کا سکھ نہیں مل رہا، یا شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر کی طرف سے آزمائش ہے، تکلیف ہے، گھر والوں کی طرف سے، یا مثال کے طور پہ وہ سسرال میں ہے، وہاں اس کے ساتھ آزمائش ہے، یا وہ سسرال والوں کے لیے باعث آزمائش بنی ہوئی ہے، باعث فتنہ بنی ہوئی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، دونوں جانب سے سوچنا چاہیے. تو اب اگر مصیبت دور نہیں ہو رہی، پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، شریعت کی تعلیمات کو دیکھیں، تو اول تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے. اگر مجھ پہ کوئی مصیبت ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ختم کرے گا، میری بے صبری سے ختم نہیں ہوگی. اگر ہم بے صبری کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو کیا مصیبت ہو جاتی ہے ختم؟ وہ تو نہیں ہوتی. تو اللہ کی تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہیں. جب مصیبت نازل ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لکھے سے ہم پر آئی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت
فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی ہر مصیبت جو زمین میں اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی مقدر ہے، تقدیر میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق، اس کا موت، اس کا اچھا برا ہونا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو بھی ہے نا وہ سب، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے۔ یہ سوچا کریں اگر مصیبت آئی ہے میری طرف تو کس کی طرف سے آئی ہے؟ کسی بندے میں کوئی طاقت ہے کہ اللہ مجھے خوش رکھنا چاہے اور کوئی بندہ مجھے تکلیف پہنچا دے؟ بتائیں، ہو سکتا ہے ایسے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھلائی دینا چاہتا ہے نا تو پوری کائنات مل کر ہم سے وہ بھلائی چھین نہیں سکتی۔ اللہ اگر ہمیں عزت دینا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کر وہ ہم سے عزت نہیں چھین سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کسی کو ذلت دینا چاہتا ہے، کسی کو ضرر یا نقصان یا بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کی وہ تکلیف دور نہیں کر سکتی۔ تو جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف میں آپ مسلسل ہے نا تو آپ یہ کر کے اطمینان کر لیا کریں میری تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھا ہے۔ اور جب اللہ نے لکھا ہے اور اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو محبوب کی طرف سے چاہے بھلائی آئے چاہے برائی آئے، بھلائی آئے تو خوش ہونا چاہیے اور برائی آئے تو کیا منہ بنانا چاہیے، شکوہ کرنا چاہیے؟ محبوب ہے ہمارا، حکیم مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے۔ اب دیکھیں اس موبائل کی میں مالکن ہوں نا، یہ میرا ہے، اب میں چاہے تو اسے آرام سے رکھوں، چاہے میں پھینک دوں، توڑ دوں، کوئی کچھ کہے گا مجھے؟ تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون میں رکھے، راحت میں رکھے، اللہ مالک ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت میں رکھے، آزمائش میں رکھے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ جیسے چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، شکوہ شکایت کا کوئی حق نہیں، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ نہ زبان سے شکوہ کریں، نہ دل میں کوئی اپنے شکوہ شکایت یا کوئی ملال لے کر آئے۔ یہ اعلیٰ درجے کا کہ انسان آپ نے کسی بھی باڈی پارٹ سے اس کی بے چینی، اضطرابی ظاہر ہی نہ ہو رہا ہو، وہ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو، وہ سکون پرسکون رہے۔ جیسے اگر کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بڑی منت و مراد و بعد بیٹا پیدا ہوا تھا اور ایک ہی پیدا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت تو ہے، تکلیف تو ہے، مگر اس پہ صبر کرے کہ تقدیر الہی یہی تھی کہ اتنے دن کے لیے یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے مہمان تھا، اور اب اللہ نے اپنی چیز اس کی تھی اور اس نے لے لی، اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اول تو کیا کرنا چاہیے جب مصیبت آئے؟ تقدیر الہی کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے تو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جب سوچ لیں گے نا تو ہمارے دل میں انتقامی کاروائی بھی نہیں آئے گی، منتقم مزاج بھی نہیں ہم بنیں گے، ورنہ ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، چلو اس سے بدلہ لو۔ اس میں کیا مجال، اس میں کیا طاقت کہ اللہ نہ چاہے اور یہ مجھے تکلیف پہنچا دے، تو منتقم مزاج نہیں بنیں گے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو کس طرف دھیان ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ دوسری بات کہ انسان پر جب مصیبت آئے تو اسے اس مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بے حساب اجر لکھا ہوا اور پورا پورا اجر ملے گا۔ اب وہ کتنا اجر ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ بے حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے بے حساب کہہ رہا ہو، سوچو وہ کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا صبر کرنے پر، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش آئے نا ہمیں بس اس میں صبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، نہ زبان سے شکوہ، نہ دل میں شکوہ، نہ کسی اعضاء سے ہمیں شکوہ ہمارے محسوس ہو رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں صلوات اور رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوہری تاکید کے ساتھ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑی بھوک سے، تھوڑے خوف سے، مال اور جانوں کی کمی سے، سب سے آزمائیں گے۔ اور پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور کیسی خوشخبری ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور انسان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ترجیع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے. تو جب یہ اپنے ذہن میں بات پختہ کر لیں گے نا، سب چیز ہم، ہمارے والدین، ہماری ہر نعمت سب اللہ کی ہے، اللہ نے دی، اس وقت تک فائدہ اٹھایا اور اللہ لے لے، تو شکوہ شکایت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب انسان یہ پڑھتا ہے نا، چاہے اس کی مصیبت کو کتنا ہی عرصہ دراز کیوں نہ گزر گیا ہو، احادیث مبارکہ میں آتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی کی شوہر کی ڈیتھ ہوئی، اسے 10 سال ہو گئے اور 10 سال بعد اسے دوبارہ غم شدید ہوا اور اس نے پھر یہ پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو پہلی مرتبہ صبر کے ساتھ پڑھنے پر اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا صبر پر ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے. اسی طرح ایک فتح موسوی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کی بیوی پھسلی اور ان کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا. ناخن ٹوٹا تو اس میں سے خون آ گیا اور درد ہوتا ہے، لیکن وہ ہنس رہی ہیں. ناخن ٹوٹنے پر وہ ہنس رہی ہیں. کسی نے انہیں دیکھا، کہنے لگے آپ کا ناخن ٹوٹا ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ کہنے لگی درد تو ہو رہا ہے، مگر اس مصیبت پر صبر کرنے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اجر و ثواب لکھا ہوا ہے نا، اس کی لذت نے اس مصیبت کے درد کو ظاہر کر دیا. وہ اس لیے مجھے یہ درد نہیں محسوس ہو رہا، میری نگاہ اس ثواب پر ہے، اس اجر پر ہے جو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر صبر کرنے کی بنا پر مجھے عطا فرمائے گا.